بہت سارے مسائل اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے تھے لو کان خیرن، اگر یہ اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ، یہ ہم سے پہل نہ کرتے. کیا مطلب؟ ایمان جو لائے تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ. وہی تھے نا صحابہ. صحابہ جو ایمان لائے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، بہت سارے صحابہ تھے، انس ابن مالک، جو مشہور صحابہ ہیں، حضرت ابو دردہ. مشرکین کو اپنے دولت پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنی ذہانت پہ بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، اور ایمان لانے والے ابن مسعود جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب اور مسکین. تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے. خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ. یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز، جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو. 100% نہیں. ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا. ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، سبق لسبقونا، لام تاکید کا ہے. وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے، ما کا معنی نہیں. ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے. اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے. ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے. ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے. ہم اس کو الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو. شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں. سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں. تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان. ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لو بھیا، تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے. کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو؟ بولو نا، چھوڑ دو. لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے بعد میں بھی پہلے بھی، تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے. تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے. کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے. اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے. وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے. اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم. واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں؟ سارے جہنم میں؟
نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا، وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا۔ اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو، بار بار بتاتا ہوں۔ نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا۔ کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں، میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا، تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے، تو اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا۔ یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے۔ اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن۔ پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل، لیکن باتوں کو گھما دیا، پبلک کو تو نہیں قرآن سنت کا زیادہ پتا ہوتا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف، لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا۔ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے۔ ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا آپ۔ اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے۔ چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی، یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو۔ آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا، امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا۔ اور اجماع کی بھی 2 قسمیں یاد رکھو، ایک اجماع تو وہ ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ، ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے۔ تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھے، اور یاد رہے گی نا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا، تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو، یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا، کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو، یا حضرت عثمان کی منائی ہو، یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو، اماں کی منائی ہو۔ یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں
آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں, ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرات نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی فرضی ہوتی ہیں, مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان سندھ کے راستے سے آیا نا, یہاں تو ہندو رہتے تھے, تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے, کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی, اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہو نا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا, ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم. ظاہر ہے اس میں تبدیلی آئی ہوگی, میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے, لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا, اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ, چینج, تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے, اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں, کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے بھائی گھروں میں بزرگوں کی, باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو. اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا, میں اسی سٹائل میں کہوں گا نا جس سٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں, اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں, اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, مجتہدین, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں, کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی, اور وہی 13 کی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے, اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے, عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب, صحیح حدیث صحیح ہے. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ, جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں, وہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ, یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. تو حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے. پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے, اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی, کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے. کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی؟ کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی, یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وجد آ رہا ہے, اچھل رہے ہیں دائیں بائیں, کوئی ایک دم ہوا. تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو, دھمال ہوا, اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھے گا, کیا کر رہے تو یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار, یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو, کیا پن لگا کے. وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا, کیا
پن لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ چلا دیا کرو ساتھ۔ تو یہ عرس ہو گئے قبروں پہ، قوالیاں ہو گئیں، دھمال ہو گئے، اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور سارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام، قبرستان جب تمہیں پھٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ، قبرستان رات کو جانے کا موقع نہیں ہے، دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام۔ تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا۔ یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بھی بول لیا کرو، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور وَنَحْنُ بِكُمْ خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں۔ بہت ڈر لگے گا، کپ کپانے لگو گے، یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا۔ تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے، تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے۔ اور یہ جتھے بنا کے جانے میں، جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی، موبائل وہی پرانا چل رہا ہے، ابھی تو نیا آ چکا ہے، تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی۔ اور زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو، جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور، واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور، پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے کبیرہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی، کہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائے آ گیا، پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی۔ تو خیر یہ آیت یاد رکھیں، جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں، تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی، سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، صاف ستھرا دین، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے، یہ محرم میں بھی یہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، صحیح صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے، کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے، صبر کر کیا ہے انہوں نے۔ تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی، نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں، اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے۔ اور ویسے بھی شہید کا کوئی شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے۔ اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے۔ آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو۔ اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو، غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ثابت تو کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق، اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو۔ وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے۔ باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے، کسی نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی، اس میں تعویل کر دی، اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ۔ دیر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ، اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے، تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی۔ تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو۔ چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں، یہ آیت ہو گئی۔ تو خلاصہ کیا نکلا بھائی، یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں۔ لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے،
ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے۔ بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا، اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا۔ تو نظم کسی چیز کا بنانا اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر شخص کا اپنا نظم، ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا، دوسرا ترمذی کا، کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا، دوسرا بخاری کا، کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کے ہاں دیسی سٹائل ہوتا ہے، پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا، سسٹم ہوتا ہے ان کے ہاں۔ خیر، تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق۔ اس کی مثال ہے جیسے گھڑی، اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے، گھڑی ایجاد ہی نہیں تھی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے، تو اس دور میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے، کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی، جہاز تھے کیا؟ تو جہاز بھی بدعت ہے۔ بھائی اس دور میں بھی سواری تھی، آج بھی کیا ہے؟ سواری ہے۔ سواری مقصد تھوڑی ہے، وہ تو ذریعہ مقصود ہے۔ پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صرف دونوں کے دلائل ہیں، میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند، تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے، بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے، اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے، رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ،
اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں، اور جو علماء کے اقوال دیکھے، اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی، اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر، اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں، تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے، اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے
لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو. یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں، نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے، جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ! کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات،
اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکل انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں. باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں،
ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذوف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں، تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں۔ میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے، اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔
تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی، جمہور کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی